اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں عنوان دعا اور انسان کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید میثم رضا ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی سید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، دعا آپ کی۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا۔ ماشاءاللہ سے ہمارا پروگرام کافی دیکھا گیا جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا، اس میں کچھ سوالات بھی آئے جو ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے۔ اچھا سر، پچھلی دفعہ آپ نے دعا کے حوالے سے کچھ آداب کے حوالے سے چیزیں بتائی تھی، تو کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آداب دعا کیا ہے؟ مطلب دعا کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں یا ایسے ہی دعا ہمیں مانگ لینی چاہیے؟ جی بالکل، دعا کے آداب ہیں باقاعدہ، اور یہ دیکھیں نا، دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کم علم ہے اور نہیں جانتا، اور خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا کو اپنا رب مانتا ہے، اور وہ ہے بہت بے پڑھا لکھا ہے، نہیں جانتا کچھ بھی، تو اس کے لیے کوئی آداب صرف خلوص دل ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، وہ جب چاہے خدا کو پکارے۔ تو لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یعنی ایک حدیث، مجھے اس کا حوالہ اس وقت یاد نہیں ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ خداوند تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس کے آداب یہ ہیں کہ پہلے تو حمد و ثنا کرو خداوند تعالیٰ کی، ٹھیک، اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھو، صحیح، اس کے بعد جو ابھی تک تمہیں مل چکا ہے، یعنی ان ہینڈ کیا ہے تمہارے پاس، اس کا شکر ادا کرو، صحیح، یہ مین امپورٹنٹ بات ہے، تین چیزیں، اور اس کے بعد مزید مانگو اور پھر درود پڑھو، پھر حمد کرو۔ تو ائمہ معصومین کی جتنی دعائیں ہیں اس میں تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہے۔ اب اس میں یہ کہ میں نے جو کتاب لکھی رب العالمین دعا اور انسان، اسی حدیث کی بنیاد پر لکھی۔ ابتدا میں نے حمد و ثنا اس میں لکھی ہے اپنی زبان میں، اس کے بعد محمد و آل محمد کا تذکرہ ہے، درود و سلام ہے، اس کے بعد جو مجھے مل چکا ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ اگر میں اس کے بات کروں نا کہ مجھے اب تک جو مل چکا ہے وہ کیا ہے، تو اس پروگرام کا وقت جو ہے نا اتنا ہے نہیں، صحیح، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ مثلا یہ کہ مجھے آنکھیں ملی ہوئی ہیں، صحیح، کیا آنکھیں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے سانس لینے کی سہولت ہے، مجھے غذا ملتی ہے، میرے والدین ہیں یا تھے، میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، میرا گھر ہے، تحفظ ہے، عزت ہے، اچھی شکل و صورت ہے، تو یہ سب خدا کی نعمت ہیں۔ یہ تو وہ میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے وہ نعمتیں تو لکھ دی خداوند تعالیٰ کی کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں ساری، یعنی روشنی ہے، ہوا ہے، سورج کا ڈوبنا، طلوع ہونا، شب و روز ہونا، غذائیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن میں سوچنے لگا، جب یہ میں نے لکھ لیا تو میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جو ان ساری نعمتوں کو میرے لیے قابل استفادہ بناتی ہیں۔ ٹھیک، یعنی ایک بہت خوبصورت پھول کھلا ہوا ہے گلاب کا، لیکن وہ اگر آنکھیں نہ ہوں میرے تو میں اس پھول کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خوبصورتی اللہ کی طرف سے جو ہے، حسن ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتا میں۔ مثلا میں نے کھانا کھا لیا بہت اچھا، میں شکر بھی ادا نہیں کرتا کھانا کھا کے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نظام ہضم، اللہ تعالیٰ نے نظام ہضم بنایا، ہم جو بھی کھاتے ہیں ہضم ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے، اس کو اگر طبیعت، آپ بچوں کا بھی بڑوں کا بھی دیکھتے ہیں، بخار ہو جاتے ہیں جب، تو منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بہترین کھانا بھی جو ہے نا بہت مزہ لگتا ہے، نہیں کھایا جاتا۔ صحیح بات۔ اب بچہ اگر ایک چمچہ جوس کا پی لیا تو ہم کہتے ہیں ارے یار اس نے ایک چمچہ جوس کا پی لیا، لیکن وہی بچہ اور وہی باپ جو دن رات کھانا کھاتے رہتے ہیں، وہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ کہاں سے یہ کھانا آیا، کس طرح ہمارے جسم میں گیا، اور ہمارے جسم میں وہ نظام لگا ہوا ہے جو ہماری سبزیوں کو، گوشت کو اور تمام جو غذائی اجزاء ہیں ان سب کو ہمارے جسم کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ہم ذائقہ، مزہ حاصل کرتے ہیں کھانا کھانے کے اندر۔
اگر ہماری زبان کے اوپر وہ ذائقہ محسوس کرنے والے کا نظام نہ ہو تو کھانا ہم کھا ہی نہیں سکتے. جیسے کورونا کے اندر آپ دیکھا کہ بہت منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا تھا. کچھ بھی دیں آپ ایسا لگتا ہے گھاس کھا رہے ہیں. تو اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے. مجھے خود احساس ہوا, مجھے کورونا ہوا, میں نے محسوس کیا نا, پھر تو فرق محسوس ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا میں کچھ بھی بہترین کھانا کھا رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ گھاس کھا رہا ہوں. شاید میں یعنی چائے پی رہا ہوں تو اس کا ذائقہ نہیں, میں ڈبل روٹی کھا رہا ہوں اس کا کوئی ذائقہ نہیں, زبردستی کھانا ہوتا. تو یہ وہ نعمتوں کا جو میں نے آپ سے بتایا کہ حدیث میں آیا کہ پہلے ان چیزوں کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہیں دی ہیں. تو چلیں, ہم اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اتنی ساری تفصیل سے جائیں, صحیح بات, لیکن خلوص دل سے ایک سجدہ کریں خدا کو کہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی. ہماری طاقت نہیں کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. تو یہ جو ہماری عاجزی ہے نا, شکر ادا نہ کرنے کی طاقت, یعنی صحیح طرح سے شکر ادا نہ کر پانا, یہ خدا کو پسند ہے. بے بس ہو جائیں لیکن ان کو احساس کریں. تو آداب دعا میں سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, وہ چاہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا آپ نے, صحیح, حمد بیان کر دیا آپ نے, پھر آپ نے درود پڑھا, پھر آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی. یہاں کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں داخل ہیں, میں سکون سے بیٹھا ہوا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے مقدموں کے اندر لاک اپ کے اندر بند ہیں, جیلوں میں بند ہیں. مجھے خدا تو نے اتنی عزت کی زندگی عطا کی, میں رہ رہا ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ ہے وہ یعنی کوشش کریں خدا کا شکر ادا کریں, وہ کسی بھی حال میں رکھا ہے اس کو فیل کریں, اس کی نعمتوں کو, اس کے احسانات کو فیل کریں خود. اب ہم اس کے بعد ہم مزید مانگیں. اچھا, مانگیں آپ اپنی عقل کے مطابق مانگیں, صحیح, اور اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اڑنے کی صلاحیت عطا کر دے, کہ میں بغیر کسی ہوائی جہاز کے اڑنے لگوں. تو یہ ایک احمقانہ دعا ہوگی, کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں زمینی مخلوق بنایا ہے, ہمیں پرندہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی دعائیں مانگیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہوں. آپ اپنی صحت کے لیے مانگیں, اپنے رزق کے لیے مانگیں, اپنے گھر کے لیے مانگیں, اپنے بچوں کے لیے مانگیں, اپنے دوستوں کے لیے مانگیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کے لیے مانگیں, اور سب سے پہلے تو اپنے والدین کی مغفرت کے لیے مانگیں, اگر وہ دنیا میں نہیں ہے. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث بھی ہے کہ میں پہلے وہ پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی, اگرچہ ان کے پڑوسی بدترین تھے لیکن پھر بھی کرتی تھیں. ٹھیک ہے, یعنی جناب زہرا سلام اللہ کی جو شخصیت اور عظمت ہے وہ تو کسی کی یعنی اس کو چھو ہی نہیں سکتا کوئی. بے شک, ان کا طریقہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پڑوسیوں کے لیے دعا کرتے تھے, عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے. اب آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں بازار کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت تکلیفوں کے اندر ہیں, تو بس وہ دل پہ لیں. پھر آپ کو دعا جب اپنے لیے کر رہے ہیں تو پہلے سب کے لیے کریں. صحیح. اب ایک سوال یہ ہے کہ بھئی اچھا, بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء سے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں التماس دعا, التماس. جی جی بالکل. مطلب یہ کہ عادت ہے ہم سب کی کہ ملے اور جانے لگے تو اچھا التماس دعا. اچھا, التماس دعا میں میسم سے تو کر دی کہ بھئی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, لیکن اگر مجھے بھی پھر یہ چاہیے کہ میں میسم تو میرے لیے دعا کر رہا ہے, لیکن میں بھی تو دعا کروں نا میسم کے لیے. ہاں, اس کا ریورٹ بھی ہو نا. یعنی یک طرفہ تو ٹریفک نہیں چلتا نا. جب آپ میسم سے دعا کروا رہے ہیں اپنے لیے تو آپ بھی اپنی تنہائیوں میں میسم کے لیے دعا کریں. اب آپ کو نہیں پتا کہ میسم کے کیا مسائل ہیں اور محمد علی سید کے کیا مسائل ہیں. اس کی بہتری, خیر و برکت, رزق میں طرف, صحت, سلامتی, جو بھی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. جو بھی اس نے دعا کی, جس فلاں دوست نے مجھ سے کہا کہ بھئی دعا کریں, اے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مسائل کا نہیں معلوم لیکن اس کی مسائل کو حل کر. تو میں نے بھی اس سے دعا کے لیے کہا ہے تو تو بھی اس کے مسائل. ہاں, تو یہ
اچھا جو دعا آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں نا اس کے نتائج پہلے آپ تک آتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا دوسروں کے لیے تو وہ نتائج آپ کے پاس آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ وہ ان دوسروں کو تو دے دے آپ کو نہ دے. تو جب دعا کرتے ہیں تو اس کے مطلب آپ کو اس کے اجر آپ کو بہت ملتا ہے. اسی طرح سر ہمارے پاس جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک سوال بھی آیا مسقط سے. اور ناظرین ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ دعا کرنے کے طریقے کیا ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں جو میں نے بھی خود ذاتی طور پہ سیکھی ہیں سید صاحب سے. جیسے ابھی سید صاحب نے بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے آپ اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو خدا نے ہم کو دی ہوئی ہیں. ہم نہیں شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اس نے ہمیں چیزیں دی ہیں. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ گاڑی ہے, گھر ہے, پیسہ ہے کہ نہیں ہے, جاب ہے کہ نہیں ہے. سر مسقط سے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس. آج کل پوری دنیا میں بڑی مہنگائی ہو رہی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں مالی طور پہ. تو انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا کہ ایسی کیا دعا ہے, وہ کوئی دعا کچھ بتائیں ان کو, کیا کوئی دعا کا طریقہ بتائیں کہ وہ اپنے مالی مشکلات سے باہر آ سکیں. ہاں دیکھیے یہ سب آزمائشی زمانے آتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں. یعنی جیسے ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی کا ہر آدمی کی زندگی کے اندر خوشی بھی ہوتی ہے, تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, اچھائی بھی ہوتی ہے, کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. کوئی زمانے میں کوئی حالات ٹھہرتے نہیں ہیں, بدلتے رہتے ہیں. تو کسی بھی ایسے حالت میں مایوسی کا شکار نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک. عموماً جو دعائیں جو بہت مختصر میں دو بتاؤں گا آپ کو کہ جو بھی جن صاحب نے خط لکھا ہے مطلب پوچھا ہے ٹیلی فون پہ آپ سے تو میں ان کو نہیں جانتا, لیکن یہ دعائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سب کے لیے ہیں, ہر آدمی کے لیے جو یہ دعا کرے. وہ یہ کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور فجر اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 مرتبہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک دوسرے ایک چھوٹی سی ایک دعا ہے وہ فجر اور مغرب کے فوراً بعد یعنی تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کے بعد فوراً یہ ایک مختصر سی ہے چیز, یہ ایک عادت بنا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ممکن ہے 1 ہفتے میں, ممکن ہے 3 دن کے بعد, ممکن ہے 1 ہفتے کے بعد, ممکن ہے 1.5 ہفتے کے بعد آپ کو نتائج محسوس ہوں گے. دنیا میں مہنگائی بھی آتی رہی ہے, مشکلات بھی آتی رہی ہیں, امن بھی آتا رہا, جنگ بھی آتی رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں, جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتا ہے. تو دوسری دعا جو ہے مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز تو بہت ہی زبردست VIP ٹائم ہے دعا مانگنے کے لیے. تو فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد اور مغرب کی نماز تسبیح پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے, اور وہ دعا جو جیسے ہم لوگ ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ ان ہینڈ کیا ہے. تو وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسألہ من فضل. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسألہ من فضل. یہ چھوٹی سی دعا ہے, یہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد سب سے پہلے یہ کلمات آپ ادا کریں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ نے چاہا تو آپ کی جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ قابل برداشت ہو جائیں گی, یا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, یا آپ کے اندر وہ توانائی آ جائے گی کہ حالات سے مقابلہ کر سکیں. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے, پیسے نہیں ہے میرے پاس, رزق کی کمی ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو ایک دعا بتائی اور اس سے کہا کہ یہ دعا پڑھو, یا تو تمہیں دولت مل جائے گی یا تمہیں دولت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. ہم دولت کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے نا. تو اگر دعا یعنی دعا ضرورت نہیں ہے کہ دولت جو ہے ہمارے سارے دکھوں کو دور کر دے. بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جو بہت ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں نا, وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر, پیسے کے باوجود زندگی میں
پیسہ بہت ہے ان کے پاس، لیکن ان کے اپنے اندر اتنی مشکلات ہیں خاندان کے اندر یا ان کی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں کہ وہ پیسہ کہتے ہیں پیسہ لے لو مجھ سے، مشکل دور ہو جائے، مشکل کو دور کر دو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو کہا نا کہ یا تو تمہیں دولت مل جائے گی یا اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ مثلاً پیسہ تو ہے اس کے پاس لیکن بیٹا بیمار ہو گیا، خصوصاً جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام سے مال کماتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ادارے ہیں کہ وہاں کے ملازمین جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں ان کو پیسہ ملنا ہوتا ہے جو تنخواہ کے علاوہ ہوتا ہے، اور ظاہراً وہ مذہبی بھی لگتے ہیں بہت، لیکن جو مطلب مال لینے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پیسہ تو آ جاتا ہے ان کے پاس لیکن وہ پیسہ کسی اور کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، وہ جیسے آتا ہے ویسے ہی اسی طرح سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ صورت حال ہے۔ ناظرین، یہ جو جتنی بھی دعائیں سید صاحب نے بتائی آپ کے یہ اسکرین پہ بھی ہم بار بار دیتے رہیں گے آپ کو۔ اصل ایک سوال اور اس میں آتا ہے، کیا ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے یا کچھ انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بس؟ نہیں، دعا کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو قبول بھی کرتا ہے یقیناً۔ یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالا تر یہ بات ہے کہ وہ ایک کام کا حکم دے کہ تم یہ کرو اور اس کا بدلہ نہ دے، تو دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے نا فطری طور پہ جلد باز ہے، جذباتی، جسے میں چاہتا ہوں ابھی میرا کام ہو جائے۔ صحیح۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سید صاحب میں اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور وہ میری سنتا ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ سنتے ہیں اللہ کی؟ یہ اچھا سمپل بات ہے نا، یعنی اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ صوفے پہ کروٹیں لے رہے ہیں، صبح کی نماز اذان ہو رہی ہے، میں بستر پہ لیٹا ہوا پلٹ لے رہا ہوں۔ اذان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اس کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ خیر کی طرف۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں، میں لیٹ گیا، پھر جب اذان ختم ہو گئی تو سکون سے میں آرام سے پھر لیٹ کے سو گیا۔ تو سوال یہ کہ ہم نے اللہ کا کتنا مانتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے فوراً اپنی نعمتیں نازل کر دے، لیکن وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ سب کے باوجود بھی، ہمارے ظلم اور گناہوں کے باوجود، وہ ہماری جو ضروریات ہے زندگی اور جو ہماری خواہشات ہیں ان کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اور بہت سے میری اصل میں زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، میں نے تو وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے اپنے اوپر گزری ہیں چیزیں میں نے دیکھی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی یعنی جو دعا کی بات کرے نا مجھ سے، صحیح، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے دعاؤں کا ائمہ معصومین کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی 4 معصومین نے جو ایک عظیم ذخیرہ چھوڑا ہے ہمارے لیے دعاؤں کا۔ تو وہ دعائیں جو ہیں وہ لوگ یا تو پڑھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو ایمان مطلب عمل نہیں کرتے، عمل سے زیادہ وہ پھر یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کوئی بھی آدمی مثلا کسی نے میرے اوپر احسان کیا، میں ایک مشکل میں تھا، اچھا نہیں میں نے مشکل میں نہیں تھا، ابھی مشکل میں تھا اور میں نے کسی کو اپروچ کیا کہ بھائی میرے کام کر دو، اور وہ بہت بڑا افسر ہے یا بہت بڑا زمیندار ہے یا کوئی بڑی چیز ہے، تو اس نے کہا ہاں بھائی دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ تو اب جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں وہ کام کروں گا کہ جو اس آدمی کو برا نہ لگے، جو اس کو پسند ہے، جو اسے پسند ہے وہ میں کام کروں گا، اور جب وہ کام ہو جائے گا تو میں ہر ایک سے کہتا پھروں گا کہ بھائی فلاں صاحب نے بڑا بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، ہم اللہ سے اپنی خواہشات تو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، حکم دیا کہ یہ کام اس طرح زندگی گزارو، وہ نہیں کر پاتے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم ظاہر ہے کوئی امام معصوم کے غلاموں میں سے ہیں، معصوم نہیں ہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن جو سب سے اچھی بات ہے نا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھیں تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ، سجدے میں سر رکھ دے، معاف کر دے غلطی، وہ معاف ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز فجر کے فوراً بعد یہ 3 دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی
استغفراللہ ربی و اتوب الیہ، استغفراللہ ربی و اتوب الیہ، استغفراللہ ربی و اتوب الیہ، یعنی تو میرے گناہوں کو چھپا دے، میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ تو جو آدمی نماز فجر کے بعد 3 دفعہ یہ کہے تو اس کے جو گناہ ہیں اگر وہ سمندر کے برابر بھی ہونا تو وہ مٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ سب حدیثیں پڑھتے ہیں لیکن ہم یقین نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر۔ المیہ یہ ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اب آپ نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ بالکل صحیح صاحب۔ اور اب جو زندگی گزاریں، اچھا پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ پھر صحیح بات۔ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے کچھ آپ کے ذاتی تجربات کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ ذاتی طور پہ آپ کی دعائیں جو قبول ہوئیں اور وہ کیا اوقات تھے، کس طریقے سے تھے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا سا یعنی محدود ہے۔ میری تو دعائیں قبول تو ہوتی ہیں، مطلب سبھی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں کوئی برگزیدہ آدمی شخصیت نہیں ہوں، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو لوگوں کے تجربات ہیں جی بالکل، وہ ضرور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں فلسفے یا دعائے آداب کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کری، کچھ سید صاحب نے آپ کو دعائیں بھی بتائیں جو ہماری اسکرین پہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ وہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے فیڈ بیک اور اپنے سوالات ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس کو اپنے پروگرام میں لے سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک کے لیے السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے۔